جو حضور غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. حضور غوث پاک پیران پیر غوث العظم یا دستگیر کیا فرماتے ہیں؟ میرا مرید بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. اور پھر اگلی لائن میں فرماتے ہیں میرا مرید وہ ہے جس کا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے. جی میرا مرید وہ ہے جس کا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے. اور یہی بات اللہ پاک نے قرآن میں کس طرح نقش کی جسے اٹھایا. حضور غوث پاک نے بھی پڑھا ہوگا نا بھائی قرآن. انہوں نے وہاں سے کہ میرا مرید بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائے گا اور میرا مرید وہ ہے جس کا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے. اور یہی بات اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمائی اِلَّا مَنْ آتِیَ اللَّهِ بِقَلْبٍ سلیم. کامیاب وہ ہوگا جو میرے پاس قلب سلیم لے کے آیا. وہ قلب سلیم ہوتا ہے جو قلب اللہ کا ذکر کرتا ہے. یہی بات اللہ پاک کا فرمان قرآن کریم میں اور یہی بات حضور غوث پاک نے فرمائی. اور میرا مرید وہ ہے جس کا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے. جی تو یہ تو بہت بڑی چیز ہے بھائی, بہت بڑی چیز ہے یار. یہ سب سے بڑی نعمت ہے, سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ پاک نے اگر تمہیں دوست بنا لیا, دوست بنا لیا, ہم تو پیش کر دیں گے نا اللہ پاک کی بارگاہ میں, اللہ پاک کے سامنے. اللہ پاک تیرا دوست بننا چاہتا ہے, اذن لے لیا ہے ہم سے, اب قبول کر لے اسے, اپنا دوست بنا لے. بنا لیا اللہ نے تمہیں اپنا دوست, تو ساری زندگی کے جو تمہارے گناہ ہیں بدکاریاں ہیں, وہ تو مالک ہے نا یار, بخشنے والا ہے نا وہ. تو توبہ کا دروازہ تو جب تجھ پر نزع کا عالم طاری ہوتا ہے تو بند ہوتا ہے نا. آخر تو کھلا ہوا ہے نا توبہ کا دروازہ. آجا توبہ کر لے, بیٹھ ہمارے ساتھ اللہ کے ذکر کی محفلوں میں اور پڑھ استغفار. تجھے کیا پتا یہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ بارگاہ رب العزت میں اس کی قدر و منزلت کیا ہے. اس استغفار کی, اس استغفار کی جو قلبی ذاکر پڑھتا ہے اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے ذکر کی محفل کرنے کے بعد, یا گوہر کا ذکر کرنے کے بعد, آقا علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد, علی پاک کا ذکر کرنے کے بعد, پھر وہ درود پڑھتا ہے, پھر وہ استغفار پیش کرتا ہے, اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار پیش کرتا ہے. بھائی یہ تو فرمان ہے نا اللہ پاک کا کہ جب کوئی میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا ہوں, میں بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا ہوں. اور تم زمین پر بیٹھ کر میرے بندوں کے ساتھ, میری مخلوق کے ساتھ میرا ذکر کرتے ہو, میں آسمانوں پر اپنی ملائکہ اور فرشتوں کے ساتھ بیٹھ کر تمہارا ذکر کرتا ہوں. کس سے ملے یہ سارے مراتب تمہیں؟ اللہ کے ذکر سے. اللہ مگر کب جب تم نے ذکر کا اذن لیا اور تمہارے شیخ نے تمہارا سارا اعمال نامہ, تمہارا سارا بایو ڈیٹا اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا اور تمہاری سفارش کی. اللہ پاک تیرا دوست بننے آیا مالک. اللہ پاک تو اتنا بڑا بادشاہ ہے, قبول کر لے مالک. تو تو بڑا مہربان ہے, بہت نہایت رحم والا ہے اللہ پاک, قبول کر لے مالک. اللہ پاک اس کے گناہوں کو نہ دیکھ, اپنی کریمی اور کبریائی کو دیکھ, قبول کر لے. اللہ پاک سفارش کرتا ہے یار تمہاری, وہ سفارش کرتا ہے. اور کبھی کبھی اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے, آپ دیدہ ہو جاتا ہے وہ تمہاری سفارش کرتے ہوئے. اللہ پاک کے سامنے آپ دیدہ ہو جاتا ہے وہ تمہارے لیے, تمہارے لیے. اور اللہ پاک قبول کر لے تو یاد رکھو جو گناہ کیے تم نے, بدعمالیاں, بدکاریاں, سیاکاریاں, جہنم کی لائن میں لگے ہوئے تھے نا, جہنم کی لائن میں تھے نا. تمہاری انگلی پکڑ کے جہنم کی لائن سے نکال کے جنت کی لائن میں کھڑا کر دیا. کیوں کہ اللہ پاک کا فرمان موجود ہے قرآن کریم میں. اس روز نہ مال کام آئے گا, نہ بیٹے کام آئیں گے. کامیاب وہ ہوگا جو میرے پاس قلب سلیم لے کر آیا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من آتی اللہ بقلب سلیم. آؤ یار آؤ, بات رہے ہیں
جو تمہارا حصہ تھا وہ آ چکا ہے زمین پر. آ جاؤ لے جاؤ اپنا حصہ, آ جاؤ لے جاؤ اپنا حصہ. یہاں نہ مسلک کی قید ہے نہ مذہب کی قید ہے. یہاں ایک بات ہے کہ تخلیق اللہ پاک کی ہے, مخلوق اللہ پاک کی ہے. تخلیق کار اس مخلوق کا وہ بادشاہ ہے. وہ اگر مسلمان کو پالتا ہے تو وہی ہے جو ہندو کو بھی پالتا ہے, سکھ کو بھی پالتا ہے, عیسائی کو بھی پالتا ہے, بدھسٹ کو بھی پالتا ہے, یہودی کو, وہ بھی وہی سب کو پالتا ہے. وہی ہے سب کو پالنے والا. اور سب جانتے ہیں کہ اللہ پاک اپنی مخلوق سے بڑی محبت کرتا ہے. اللہ پاک اپنی مخلوق سے بڑا پیار کرتا ہے. پر پیار کرتا ہے تو پالتا ہے نا. پیار کرتا ہے تو درگزر سے کام لیتا ہے, تمہیں بخشتا بھی ہے, تمہیں معاف بھی کرتا ہے, تمہارا انتظار بھی کرتا ہے, تمہارا انتظار بھی کرتا ہے. امید کی وہ ایک ہلکی سی کرن اس کی آنکھوں میں جلتی بجھتی رہتی ہے. امید کی ایک ہلکی سی کرن اس کی آنکھوں میں, اللہ کریم اللہ بادشاہ کی آنکھوں میں امید کی ایک ہلکی سی کرن وہ جلتی بجھتی رہتی ہے کہ جانے کب میری طرف آ جائے. دیکھتا رہتا ہے. جب دیکھتا ہے تو امید کی وہ کرن اللہ بادشاہ اللہ پاک کی آنکھوں میں جلتی ہے بجھتی ہے, جلتی ہے بجھتی ہے, جلتی ہے بجھتی ہے. اور وہ امید سے تمہاری طرف دیکھتا رہتا ہے, بڑی امید سے, بڑی امید لگا کے کہ شاید آج میرے ذکر کی طرف آ جائے, شاید آج بیٹھ جائے میرے ذکر کی محفل میں. یہ یار ہے کوئی ہے جو اللہ پاک کی بھی ایسی وکالت کرے. تم اپنے دکھوں کو لیے پھرتے ہو, جانتے ہو وہ کتنا دکھی ہے تمہارے اعمال سے, تمہاری غفلتوں سے, تمہاری لاپرواہیوں سے, تمہاری کوتاہیوں سے. وہ کتنا دکھی ہے. جس نے تخلیق کیا تمہیں, جس نے روزی اور رزق دیا, صحت اور سلامتی دی, بیوی دی, بچے دیے, سب کچھ دیا, اولاد دی, عزت دی, صحت دی, سب کچھ عطا کیا, اور پھر اپنی آنکھوں میں امید کی وہ کرن, وہ جلتی وہ کرن سجا کے, وہ کرن آنکھوں میں بسا کے بیٹھ گیا, اور اب دیکھنے لگا تمہیں. سب کچھ عطا کر کے, سب کچھ عطا کر کے بڑی امید سے دیکھ رہا ہے وہ اپنے بندوں کی طرف, اپنی تخلیق کی طرف, اپنی مخلوق کی طرف, بڑی امید سے کہ جانے شاید آج آ جائے میرے ذکر کی محفل میں, شاید آج میرا ذکر شروع کر دے. یہ مجھ سے ایک دفعہ کہے تو صحیح, میں اسے قبول کروں گا اپنا دوست. میں نہیں دیکھوں گا, وعدہ ہے میرا, نہیں دیکھوں گا تیرے گناہوں کو, نہیں دیکھوں گا تیرے گناہوں کو. تو ایک دفعہ آ تو صحیح میری طرف, تو ایک دفعہ سچا دل لے کے سچا دل لے کے آ تو صحیح میری طرف. دیکھ میں تیرے سارے گناہوں, بدعمالیوں, سیاکاریوں, بدکاریوں کو فراموش کر دوں گا, اپنی کریمی پہ نظر رکھوں گا کہ میں بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہوں, اور مجھ سے زیادہ میری مخلوق سے کوئی محبت نہیں کر سکتا. سب سے زیادہ میں محبت کرتا ہوں اپنی ہر مخلوق سے, اور ساری مخلوق میں نے تجھے سب سے اشرف بنایا. آ تو صحیح میری طرف, ایک دفعہ آ میری طرف. اور آنے کا طریقہ کیا ہے کہ تو میرے ذکر کی محفل میں جا کے بیٹھ جا, اور جنہیں میں نے بٹھایا ہے ڈیوٹی پہ, جو میرے نمائندے, میرے بندے, میرے لوگ بیٹھے ہوئے ڈیوٹیوں پر, جنہیں دی ہیں میں نے ڈیوٹیاں, طلب کر ان سے. انور شاہ صاحب اللہ چاہیے ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں اللہ چاہیے. انور شاہ صاحب یہی امید, یہی یقین لے کے آپ کی اس محفل میں چلے آئے. ہم چلے آئے اللہ کی محبت میں, آقا علیہ السلام کی, علی پاک کی, پنجتن پاک کی, اور سرکار بادشاہ کی محبت دل میں لیے ہم چلے آئے ہیں آپ کی محفل میں. اب ہم کچھ نہیں جانتے انور شاہ صاحب, اللہ چاہیے ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں اللہ چاہیے. تو صحیح ایسا بن کے ایک دفعہ دیکھ, اس کعبے کے رب کی قسم, اللہ بادشاہ کی قسم, بادشاہوں کے بادشاہ کی قسم, ہم تجھے اذن بھی نہیں دیں گے, نظر بھر کے دیکھیں گے تیرے قلب کو, اللہ اللہ سے جاری کر دیں گے.
تو آسو صحیح ایسا دل لے کے ایک دفعہ, ایسی طلب اور تڑپ لے کے اللہ کے لیے آ تو صحیح ایک دفعہ. ہم نے کتنا بڑا وعدہ کیا, اس بادشاہ کی قسم کھا کر ایزن بھی نہیں دیں گے تجھے, بس دیکھیں گے نظر بھر کے محبت سے, نظر بھر کے دیکھیں گے محبت سے, اور تیرے قلب کو اللہ اللہ سے بحکم الہی بنظر غور شاہی بشفقت آقا الاسلام تیرے قلب کو اللہ اللہ سے جاری کر دیں گے, جاری کر دیں گے. آ تو صحیح یہ طلب اور یہ تڑپ لے کے, اور دیکھیے اللہ پاک کا وعدہ ہے ایک اور, حدیث قدسی ذاتی فرمانے اللہ پاک کا کہ جو مجھے طلب کرتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے, وہ مجھے پا لیتا ہے. اب طریقہ کیا ہونا چاہیے, قرینہ کیا ہونا چاہیے, سلیقہ کیا ہونا چاہیے, طرز عمل کیا ہونا چاہیے تیرا, کہ یہی ذکر کی محفلیں, یہی ہے ذکر کی محفلیں جہاں تجھے اللہ مل جائے گا, جہاں تجھے اللہ مل جائے گا. بیٹھے ہوئے ڈیوٹی والے, فکر نہ کر. تو بھائی اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے, اللہ پاک آپ سب سے راضی ہو, اللہ پاک آپ سب سے راضی ہو.